تحفظ قرآن مجید کے لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک صورتحال. اگر قرون اولیٰ کے مسلمان ہوتے، اگر خلفائے راشدین ہوتے، تو کسی ایک واقعے پر جو یہ ویسٹ میں ہوا ہے آج تک عملی طور پر جہاد سے اس کا بدلہ لے کے دکھاتے. لیکن اب حکمران مردہ گھوڑوں سے بھی بدتر ہیں. جنہیں ان سے بدلہ لینا ہے وہ بھی احتجاج ہی کر رہے ہیں. یہاں پر احتجاج تو ہم کریں جن کے پاس اختیار نہیں، اور جو اصحاب اقتدار ہیں وہ جا کے بات کریں. اور اس کا حل سوائے جہاد کے نہیں ہے. میں بھی مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پہ قانون سازی کی جائے، مگر میں نے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا تو مجھے لگتا ہے کبھی بھی وہ دن نہیں آئے گا کہ جب توہین قرآن پر انٹرنیشنل سطح پہ جو سزا بنتی ہے وہ منظور کی جائے. توہین رسالت پر کبھی عالمی عدالت انصاف میں، کبھی کسی انٹرنیشنل فورم پر جو سزا بنتی ہے وہ دی جائے. قرآن کے بارے میں کون سی انٹرنیشنل کونسل یا ادارہ توہین پر سزا منظور کرے گا جب ان کے نزدیک ساری جہاد کی آیات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دہشت گردی ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے ان کو نکالو. تو کون ہے جو نکالے گا، یا نکال کے کون ہے جو مسلمان رہے گا؟ میں صرف آپ کے سامنے وہ احادیث رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں اور حکمرانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اور آج ہم کتنے دور جا چکے ہیں اس سے، اور ایسے واقعہ پر مسلم فوجوں پہ کیا لازم آتا ہے، اور آج کیا کیا جا رہا ہے. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہیڈنگ یہ ہے بخاری کا عنوان، باب و کراہیت سفر بالمصاحف الی ارض العدو، کہ ارض عدو کی طرف، دشمنوں کی زمین کی طرف، دشمنوں کے ممالک کی طرف قرآن کا نسخہ لے جانا مکروہ ہے. یہ باب ہے، اور حدیث نمبر 2990 ہے صحیح بخاری شریف کی. حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا. کس چیز سے؟ ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، دشمنوں کے ملک میں قرآن لے جانے سے منع کیا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر، کہ سفر کیا جائے، بالقرآن، قرآن ساتھ لے کر، کدھر؟ الی ارض العدو، دشمنوں کے ملک کی طرف. اور حدیث نمبر 2999، اور اس میں جو تعلیقات میں ذکر کیا باب و کراہیت سفر میں، اس میں یہ ہے اس کا خلاصہ کہ اگر بڑا لشکر ہو مسلمانوں کا تو پھر تو فوجی اپنے ہمراہ قرآن لے جا سکتے ہیں، اور اگر چھوٹا ہو تو پھر نہیں لے جا سکتے. مسلم شریف کے اندر باب ہے، مسلم شریف کا باب یہ ہے، باب النہی ان یسافر بالمصحف الی ارض الکفار اذا خیف وقوعہ بایدیہم، جب خطرہ ہو کہ کافروں کے ہاتھ میں قرآن چلا جائے گا تو پھر منع ہے کہ قرآن اس ملک میں لے جایا جائے. اس میں حدیث کیا ہے؟ وہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن لے جانے سے منع کیا. اور اگلی حدیث میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافروا بالقرآن، قرآن ساتھ لے کے سفر نہ کرو دشمنوں کے ملک کی طرف. فإنی لا آمن ان ینالہ العدو، فرم مجھے خطرہ ہے دشمن قرآن کے نسخے کو پکڑ کے توہین کرے گا. اس زمانے میں فرمایا فإنی لا آمن ان ینالہ العدو، فرما مجھے اس بارے میں بے خطر نہیں ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ قرآن کا نسخہ لے کر وہ اس کی توہین کریں گے. لہٰذا کبھی بھی قرآن کا نسخہ لے کر دشمنوں کی زمین کی طرف، دشمنوں کے ملک کی طرف نہ جاؤ. اب اصل مسئلہ جس پر جا کر آج یہ حل ہو سکتا ہے، اس سے پہلے
بہت زیادہ شریعت کی خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں، جس کے نتیجے میں آج مسلمان پھنس گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے دیس میں جانے سے منع کیا، اور فرمایا اگر کوئی وہاں مسلمان جو جدی پشتی وہاں کا تھا اور کلمہ پڑھ گیا، فرمایا اگر وہاں وہ حق منوا نہیں سکتا تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک ہجرت نہیں کر لے گا۔ یہ جو جانا تھا کہ قرآن ساتھ لے کے نہ جانا، یہ فوجیوں کو کہا، یہ لشکروں کو کہا کافروں کے ملک میں۔ یہ جس مقصد کے لیے آج لاکھوں وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اسلام سے کبھی پوچھا کہ روٹی کے لیے وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج تو یہ مسئلہ ہوگا نا کہ پھر قرآن وہاں نہ رکھیں تو کیا کریں؟ ضروری ہے ہم تعلیم کے لیے رکھیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ پہلے اسلام سے اپنا جانا تو پوچھ لیں۔ دار الاسلام کو چھوڑ کے دار الکفر میں جا کے بیٹھنا، اور پھر دار الکفر میں ان کافروں کے سامنے اونچی نگاہ سے دیکھ بھی نہ سکنا، وہ قرآن چلا رہے ہوں اور تم صرف تماشائی بن کے بیٹھے رہے ہو، تو پھر ایمان کیسے بچے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو فرمایا اتنی اہم چیز ہے قرآن، جن کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے وہ مصحف لے کے ممنوع ہے کہ جاؤ ادھر جب تم اس کی عزت پہ پہرا نہیں دے سکتے، اور وہاں رہو جہاں عزت پہ پہرا دے سکتے ہو۔ ان احادیث کے مطالب بڑے گہرے ہیں لیکن واضح دونوں حدیثیں میں عالم اسلام کے حکمرانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ریکویسٹ ان سے عالمی قانون کی کر کے اور ان سے یہ توقع کہ وہ اس کا ادب کریں جس کو وہ دہشت گردی کہتے ہیں، آیات جہاد کو، قیامت تک نہیں لگتا کہ وہ تمہیں اس کے تحفظ کی گارنٹی دیں۔ تم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر صرف جہاد جب بھی کر سکو تو پھر اس قرآن کا تحفظ ہو سکے گا۔ اس قرآن کے احکام ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، وہ اس کی آیات جہاد کے باغی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قرآن کہتا ہے صرف اسلام سچا دین ہے۔ ویسٹ کے گماشتے بھونکتے ہیں ہم بھی سچے ہیں، تمہارے قرآن نے ہمیں جھوٹا کیوں کہا؟ ان سے کب خیرات ملے گی؟ اور اسلام اور ایمان پہ زندگی گزارنا یہ کوئی آسان سا کام ہے؟ اگر اس قرآن سے کل شفاعت کی توقع رکھنی ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے جانیں بھی وارنی پڑیں گی، اس کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ عوام کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم نکل رہے ہیں، نکلیں گے، مگر حکمران کس منہ سے صرف قراردادیں منظور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو سرکاری سطح پہ جلایا گیا۔ اگر ایک محمد بن قاسم ہوتا تو سویڈن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، کہ انہوں نے ایسا جرم کیا ہے کہ جس جرم کے نتیجے میں انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں کبھی ناروے، کبھی ڈنمارک، کبھی کوئی وہ گماشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ادھر کچھ وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہاں ہیں، اور سمجھتے ہیں پرائیویٹ سی بات ہے، کوئی نہیں، کیا ہوا؟ نہیں، یہ قرآن ہے اور ایمان ہے، اور اس کا تحفظ ایمان کے لیے لازمی ہے، اور وہ تحفظ ہاتھ باندھ کر اپیلیں کرنے سے نہیں ملے گا۔ وہ تحفظ اس قوت سے ملے گا جو خلافت راشدہ میں ہے، وہ تحفظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت سے ملے گا، وہ تحفظ دین کے اقتدار اور اختیار سے ملے گا۔ اس بنیاد پر ہمیں ڈر بھی ہے کہ کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر ایسے ہی مر گئے تو کیا جواب ہوگا قیامت کے دن ہمارے پاس؟ کہ ہم اس دور میں جی رہے تھے کہ جب قرآن جلایا جا رہا تھا اور ہم اس کے بدلے میں جہاد کرنے کے لیے نہیں نکل سکے تھے۔ وقت کے حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، افواج کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یہ کروڑوں دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے جو ان لوگوں نے بار بار کی ہے۔ اس کے لیے سارے مسلم امہ کے حکمرانوں کو جہاد کی پالیسی اپنانی ہوگی، اور اس جہاد کی پالیسی سے پہلے یہ جو وہاں جا کے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی اپنی پالیسی بنانی ہوگی، اور اس لحاظ سے قرآن کی خاطر سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اور قرآن کی حفاظت اگر ہو جائے
اور اس کے نتیجے میں سب کچھ وار دیں تو پھر بھی مہنگا سودا نہیں، پھر بھی امت کو عزت ملے گی اور پھر بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن آج ویسٹ کے شیطانوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے جو آخری درجہ ہے، یہ سڑکوں پہ نکل کر نعرے لگا کر اظہار کا کم از کم یہ معمولی حاضری تو لگ جائے، اصل حاضری تو توپوں، تلواروں، نیزوں، ٹینکوں اور میزائلوں سے ہے، اور وہاں کے رہنے والوں کو پھر بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ اصل جہاد اس کے تحفظ کے لیے امت کرتی آئی ہے، اور آج یوں ایک برادری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن کے، اور وہ تو پلید ہیں، پلیدی سے باز نہیں آئیں گے۔ لہذا ایسوں کو مت بھائی کہو، ایسوں کو مت برادری کہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَإِن تَابُوا، اگر وہ باز آ جائیں کفر سے تو پھر تمہارے فَإِخْوَانُكُمْ، پھر بھائی ہیں، ورنہ انہیں بھائی نہ کہو جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔